إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اسلام اور ایمان جیسی دولت سے مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں اہم موضوع ہوگا والدین کی خدمت کے فائدے۔ اس موضوع کا انتخاب آج اس لیے کیا گیا ہے، گزشتہ جمعہ اخلاقیات کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، جس میں ضمناً
والدین کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں، اور جیسے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے تعلق سے بیان آیا، بہت سارے لوگوں میں ایک ہلچل کا ماحول رہا۔ اللہ کا شکر ہے، کچھ نوجوانوں کو احساس ہوا انسانی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی تلخ باتیں ہو جاتی ہیں۔ بعض نوجوانوں کو احساس ہوا، اپنے غلطی پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور جمعے کے بعد اپنے والدین کے پاس جا کر انہوں نے معافی مانگا اور اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو جزائے خیر دے اور ان کی اس نیکیوں کو، ان کے اس جذبے کو اللہ قبول فرمائے۔ کچھ نوجوانوں کو یہ ایسا لگا کہ ہم لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ عجیب قسم کی ذہنیت ہے اور یہ ایک عجیب قسم کی جہالت ہے، جبکہ جمعے کا خطبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے، بیان اور کسی بھی درس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تاکہ ہر ایک کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ کہیں ہم اس گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں جس گناہ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سب کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سب کو احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ احساس پیدا کرنا اور یہ ذہن کے اندر خیال پیدا کرنا کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے اور مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے نیچا دکھایا جا رہا ہے، یہ ایک جہالت ہے اور یہ ایک عجیب و غریب ذہنیت ہے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو ہدایت دے۔ اسی بنیاد پر آج کے جمعے کے خطبے میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ والدین کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ والدین کی خدمت جو لوگ کرتے ہیں اور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ چلے کہ والدین کی خدمت کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ جو لوگ والدین کی خدمت سے دور ہیں، والدین سے ناراض ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ہیں، والدین کو اذیت دیتے ہیں، والدین کو اگنور کرتے ہیں، ان کو احساس دلانے کے لیے اس موضوع کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، والدین کو اذیت دے رہے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے اندر ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ اسلام کے اندر ایک خطرناک جرم ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں ہے اور آپ کی زندگی دنیا کے اندر برباد ہو جائے گی اور آپ کی زندگی آخرت کے اندر بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ اتنا سنگین اور اتنا خطرناک گناہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 151 پڑھیے، 151۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، آپ یہ پیغام سنا دیجئے لوگوں سے، قل تعالوا، آؤ، اتلوا ما حرم علیکم ربکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں، آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے بتاؤں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب نے کون کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے، کون کون سی چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ کہا اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہیں پڑھ کر کے سنا دوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام بتا دوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کی ہے۔ فرمایا اللہ تشرک بہ شیئا، تمہارے رب نے حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، شرک کرنا یہ حرام ہے۔
اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، کسی کو شریک کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اس حرام کام کو اگر کسی نے کیا اور اس کا ارتکاب کیا اور اس حرام کام کے اوپر کرتے کرتے اس آدمی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، شرک کے اوپر ان کی موت ہو جاتی ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ مشرک اگر شرک کی حالت میں مر گیا، یہ ایسا حرام کام ہے کہ اس حرام کام کے کرنے کی وجہ سے بندہ جنت میں نہیں جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تمہارے رب نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو اللہ نے حرام کیا ہے، والدین کی نافرمانی کو، ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی نے اس حرام کام کا ارتکاب کیا تو یہ عمل اسے جنت نہیں جہنم تک پہنچا دینے والے ہیں، وہ آدمی اس عمل کے سبب جہنم میں چلا جائے گا۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ اسراء کی وہ مشہور آیت، اللہ نے کئی چیزوں کو بیان کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو نشاندہی کیا کہ والدین جس عمر کے ہوں، چاہے جوانی کی عالم میں ہوں، جوان ماں باپ کیوں نہیں ہوں، جوان ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کا ذکر فرمایا، اور بڑھاپے کا ذکر فرمانے کے بعد چونکہ بڑھاپے میں والدین یہ بچوں کے سہارے جیتے ہیں، بچوں کے خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ بچپن سے اپنے بچوں کو میں نے پالا پوسا ہے، بڑھاپے کی حالت میں یہ بچے ہماری خدمت کریں گے، وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی حالت میں اگر پہنچ جائے، اے نوجوان دوستو، میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام نے ہمیں اور آپ کو نشاندہی یہ کی ہے کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہنا، اس کو ہو مت کہنا، جب بلائے، جس وقت بلائے، جو کہے، جس انداز میں کہے، اف مت کہنا، ہو مت کہنا۔ ولا تنہرہما، ماں باپ تمہیں آواز دے، ماں باپ تمہیں بلائے، ماں باپ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرے، ایک ہی بات کو دہرائے، تم چڑچڑا کر کے اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات مت کرو۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اللہ نے کہا تیسری چیز کہا ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، اونچی آواز میں بات مت کرنا اپنے والدین کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے سامنے جب والدین بڑھاپے کی حالت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور بالکل ان کا دماغ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس حال میں تمہارے والدین تم کو اگر کچھ کہتے ہیں تو غصہ مت کرنا اور تم چڑچڑانا مت اور جو ہے غلطی مت کر بیٹھنا، بلکہ اپنے بازو کو نرم کر دینا۔ جس طرح تم بچے تھے اور بچپن میں تمہارے والدین تم کچھ بھی غلطی کرتے تھے لیکن تمہارے والدین اپنے بازو کو نرم کر دیتے تھے، ایسی ہی بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ سے اگر غلطی بھی ہو جائے، ماں باپ سے خطا بھی ہو جائے، ماں باپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو غلطی کی حالت میں، خطا کی حالت میں، چڑچڑا پن کی حالت میں اپنے والدین کے لیے اپنے بازو کو بچھا دو اور ان کی خدمت کرو۔ ان کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی دو، دوا کی ضرورت ہے تو دوا دو، علاج کی ضرورت ہے تو علاج کرو، خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرو، اور والدین کی خدمت کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں تم بنا لو۔ یہ مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے۔ صحابہ کرام، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ہم سلف کا رٹ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلف کیسے تھے۔ ہم سلف کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے سلف کیسے تھے؟ صحابہ کرام کیسے تھے؟ تابعین کیسے تھے؟ تابعین کیسے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے حوالے سے حدیث ہے, حدیث کا نمبر 527 ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے عظیم المرتبت صحابی ہیں جہاں کہیں نیکی کے کام کو دیکھتے تھے فوراً کرتے تھے, نیکیوں میں سبقت کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود جذبہ دیکھیے, شوق دیکھیے ہمارے سلف کا, صحابہ کرام کا. نبی کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور ادب سے بیٹھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی, سب سے بہترین عمل بتائیے, میں اس عمل کو کروں, میں اپنے رب کو راضی کر لوں, کون سا عمل ہے؟ ای العمل احب الی اللہ تعالی, یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل بتائیے کہ کون سا عمل ہے جس عمل کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الصلاۃ علی وقتها. عبداللہ ابن مسعود, وقت پر نماز ادا کرنا, فرض نماز کو وقت پر ادا کرنا. آج یہ پیغام لکھ لیا جائے, اس پیغام کو نوٹ کر لیا جائے. نماز لوگ پڑھتے ہیں, نوجوان نماز پڑھتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, دعوت کا کام کرتے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں, اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں, فرض نماز جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, فجر کی نماز میں نوجوان نہیں آتے ہیں, بزرگ نہیں آتے ہیں, اور ہم اور آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے ہیں, جبکہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتها, وقت پر فرض نماز کو ادا کرنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ثم ایون, یا رسول اللہ نماز تو وقت پر پڑھتے ہیں الحمدللہ, اس کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم بر الوالدین, کہا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا, والدین کی خدمت کرنا. کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ, کہا اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ. پہلا نماز, دوسرا والدین کی خدمت, تیسرا جہاد, یعنی جہاد پر بھی مقدم ہے والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا. پتہ یہ چلتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ توحید کے بعد اور نماز کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ والدین کی خدمت کا ہے اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کا ہے. یہ ہے والدین کا مقام اور یہ ہے والدین کا مرتبہ. انبیاء کرام کو اگر آپ دیکھیں گے, بڑے بڑے انبیاء کرام دنیا میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا, والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا, اور انبیاء کرام نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, اپنے والدین کی خدمت کیا. قرآن مجید کو کھول کر کے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء کرام نے بھی والدین کے ساتھ کتنا برتاؤ, کس طرح اچھا کیا, اور والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ انہوں نے کیا. والدین کے حوالے سے اگر فائدے کی بات کریں تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے, پہلا فائدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3067. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ, جو شخص چاہتا ہے, جو بندہ چاہتا ہے کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو جائے, ان کی تجارت میں ترقی ہو جائے, ان کے مال میں خیر و برکت آ جائے, جو شخص یہ چاہتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے, میری دولت کے اندر ترقی ہو جائے, میری تجارت کے اندر برکت آ جائے, ہر انسان چاہتا ہے. فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ, جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں, میری تجارت میں, میرے مال میں بڑھوتری ہو اور برکت ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیصل رحمہ, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں, اور رشتہ داروں میں سب سے قریبی ماں اور باپ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ماں اور باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے, مسند احمد کے حوالے سے باقاعدہ صراحت موجود ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکت دیتا ہے, ان کی پریشانی کو ہٹا دیتا ہے, ان کی تجارت میں اللہ رب العالمین برکت عطا کر دیتا ہے. آج پریشان, تعویذ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں, کسی سے دعا کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں,
تجارت میں کامیابی کیسے ملے، تجارت میں برکت کیسے ملے، عمر میں اضافہ کیسے ملے؟ والدین کی خدمت کیجئے، مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، تجارت میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو نواز دے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ دوسرا فائدہ، اللہ رب العالمین والدین کی خدمت سے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس نیکی کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے، بڑے بڑے گناہوں کی فہرست کو اس میں جو ہے لایا ہے، اور ناموں کو لایا ہے۔ اس میں سے ایک گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، وہ والدین کی نافرمانی کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے، والدین کی خدمت کی وجہ سے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اور اگر کوئی والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، وہ بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، ان کی تجارت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور تجارت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، مال کے اندر بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے حوالے سے اور صحیح الجامع کے حوالے سے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے۔ ایک ہے دعوت المظلوم، جن کے اوپر ظلم کیا جائے، مظلوم کی دعا اللہ فوراً سنتا ہے۔ وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا ہے کہ دعوت الوالد علی ولدہ، اگر والدین اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کر کے والدین سے دعا لیجیے ان سے۔ والدین اگر آپ کے حق میں اگر دعا کر دیں، اللہ کی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، والدین اگر آپ کے حق میں اگر بد دعا بھی کر دیں تو ان کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور والدین کی بد دعا اگر آپ کے حق میں قبول ہو جائے تو آپ کی زندگی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، زندگی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر، ایک باپ جن کے 5 بیٹے ابھی بھی موجود ہیں، ایک منجھلا بیٹا جنہوں نے باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا، باپ کے دل کو دکھایا، ماں کے دل کو دکھایا۔ ماں تو جلدی بد دعا نہیں دیتی ہے، باپ نے بد دعا دی اپنے بیٹے کو، جا تو بانجھ رہے گا، تیرے سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگا، اللہ تجھے بانجھ رکھے۔ اور اگر اولاد تمہیں دیا تو اپاہج بچے پیدا ہوں گے، صحیح سالم بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، اس باپ کی دعا قبول ہوئی، عرش والے نے سنا، پہلا بچہ پیدا ہوا، اپاہج بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کی وجہ سے والدین کئی سالوں تک پریشان رہے، پھر بچے کی وفات ہو گئی، بچی کا انتقال ہو گیا، اور آج تک وہ بندہ بانجھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کی یہ بد دعا ہے کہ میں بانجھ ہوں، میرے یہاں اولاد ہے۔ کئی سارے واقعات ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ والدین کی بد دعا یا دعا فوراً اللہ قبول کرتا ہے، ان کی دعا آسمان کو چیرتے ہوئے عرش کو ٹکراتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے والدین کو کبھی ناراض نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، والدین سے دعا لی جائے، ہر پریشانی اللہ ٹال دے گا۔ وہ اس واقعے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ 3 لوگ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کہیں جا رہے تھے اور آندھی طوفان نے جب گھیر لیا تو ایک غار میں جا کر کے بچے۔ 3 آدمی تھے، ذہن میں آ رہا ہوگا وہ واقعہ۔ ان تینوں میں سے ایک بندے نے ایک ایک کر کے تینوں نے دعائیں کی اپنے نیک اعمال کے حوالے سے، اللہ نے مصیبتوں سے نواز دیا۔ اور تینوں میں سے پہلا جو آدمی تھا، انہوں نے جب اپنے نیک اعمال کو اپنے سامنے رکھا اور ہاتھ اٹھا کر کے جب اللہ سے دعائیں کی، اللہ کی قسم وہ باتیں لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے، اللہ میں والدین کی بہت خدمت گزار ہوں، بہت خدمت گزار ہوں، میں والدین کی خدمت کیا کرتا ہوں۔
اللہ جب تک میں اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو کھلا نہیں لیتا، کھلا پلا نہیں لیتا، میں اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا، میں خود نہیں کھاتا، میں اپنے بیوی کو نہیں کھلاتا۔ اے اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے بکریوں کو، جانوروں کو چرانے کے لیے کافی دور چلا گیا، لوٹنے میں دیر ہو گئی، گھر پہنچا، بکریوں کا دودھ دہا، سب سے پہلے والدین کے پاس پہنچا کہ میں انہیں دودھ پلا لوں، کھانا کھلا لوں، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو کھلاؤں پلاؤں، جب تک میرے والدین دیر ہونے کی وجہ سے سو چکے تھے۔ اللہ، میں نے اپنے والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، سوچا اگر میں جگا دوں تو والدین کو تکلیف ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی۔ اللہ، میں کھڑا رہا، باپ کے سرہانے، ماں کے سرہانے میں دودھ لے کر کے کھڑا رہا، چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیر کے پاس بلک رہا تھا، ابا دودھ تو، بھوک لگی ہے، بیوی بھی بھوکی، میں بھی بھوکا، بچے۔ اللہ، فجر کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت ہو گیا، میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، پہلے میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا، پھر اپنی بیوی کو پلایا، پھر میں کھایا۔ اللہ، اس نیکی کو تیری رضامندی کے لیے کیا، اگر تیری رضامندی کے لیے کیا ہے اللہ، آج مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس مصیبت سے نواز دے۔ رب العالمین نے حکم دیا، چٹان سرک گیا، ایک ایک کر کے تینوں نے دعائیں کی، اللہ نے تینوں کو نجات دی۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، کیا کریں نہیں کریں، کون سی دعا پڑھیں؟ اللہ کے بندو، آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں، جاؤ اپنے والدین کو راضی کرو، ان سے دعا کرواؤ۔ بڑی سے بڑی مصیبت، پہاڑ سے پہاڑ مصیبت ہے، اللہ رب العالمین تمہاری مصیبت کو ٹال دے گا اور تمہاری تقدیر کو بدل دے گا۔ کہاں آپ بھٹک رہے ہو، کس دنیا میں آپ جی رہے ہو؟ یہاں آپ کے والدین حیات سے ہیں، دعا کرواؤ ان سے، دعا کرواؤ ان سے۔ والدین کا یہ مقام ہے، والدین چاہے کافر ہوں، مشرک ہوں، جو بھی ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی خدمت کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ گناہ کا معاف ہونا کوئی معمولی چیز ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اگر پوچھ دے گناہ کیوں کیا، کیسے کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ وہ آدمی برباد ہو جائے گا۔ والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں؟ نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، روزہ رکھتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوں، صدقہ کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوں۔ والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ گناہ ہو جانے سے صحابہ کتنے پریشان رہتے تھے، ہمارے اسلاف کتنے پریشان ہوتے تھے۔ آج ہم گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام اسلاف اگر معمولی سا گناہ ہو جاتا پریشان ہو جاتے، آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، فہل لی من توبۃ، اللہ کے رسول کیا میرے لیے توبہ ہے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نوجوانوں اس بات کو نوٹ کر لو، اور جن کے پاس والدین ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لے کہ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا اس صحابی کو، کہا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ حل لک من ام، تمہاری ماں زندہ ہے یا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، قال اللہ، کہا نہیں، ماں باپ زندہ نہیں ہے، میری ماں بھی زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، قال حل لک من خالۃ، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، کیا تمہارے پاس تمہاری خالہ ہے، حیات سے ہے؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میری خالہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فبرھا، جا کے خالہ کی خدمت کرو، ماں کے برابر ہے، تمہارے گناہ کو اللہ معاف کر دے۔ یہاں ماں کی خدمت کا یہ مقام، ماں نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرو، اپنے گناہ کو معاف کرواؤ، یہاں یہ مقام ہے۔ آج ہم ایگو میں ہیں، تکبر میں ہیں، گھمنڈ میں ہیں، اپنے ایگو کی چادر کو، گھمنڈ کی چادر کو اتار نہیں رہے۔ عزت گھٹ جائے گی نا والدین کی خدمت کرنے سے۔
ماں باپ کی خدمت کرنے سے آپ کی شان میں کمی ہو جائے گی؟ اللہ کے بندو، ان باتوں پر یقین کرو اگر اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، اگر آپ نبی سے محبت کرنے والے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، والدین کی خدمت کرو، رب کائنات آپ کے گناہ کو، ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور ماں اور باپ نہیں ہے تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چوتھا فائدہ، سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کی روایت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ والدین کی رضامندی یہ اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کہتے ہو کہ والدین ناراض ہیں تو رہنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو زندگی گزار رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کی زندگی بہت حد تک آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہوگی پریشانی آپ کی زندگی میں۔ ماں کی کہانی ہے، بیوی کی کہانی ہے، آپ کو کبھی کبھی فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہوگا کہ بیوی کی سنیں کہ ماں کی سنیں۔ بیوی کی سنتے ہیں تو ماں چلی جاتی ہے، ماں کی سنتے ہیں تو بیوی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اعتدال سے کام لیجئے، ایسے موقع پر بیوی کو نصیحت کیجئے کہ میری بیوی، میری محترمہ، میں تمہیں چھوڑ دوں تو کچھ میرا نہیں بگڑے گا، لیکن ماں کو چھوڑ دوں تو میرا بگڑ جائے گا، جنت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ بیوی آج نہیں تو کل مان جائے گی، کل نہیں تو پرسوں مان جائے گی، ماننا پڑے گا، لیکن ماں کو چھوڑ دو گے تو جنت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ماں کو ناراض کرو گے، باپ کو ناراض کرو گے تو رب ناراض ہو جائے گا، اور رب ناراض ہوگا تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے دینی اعتبار سے بیوی کو سمجھاؤ، بیوی کو سمجھاؤ، ان کے اندر دینی جذبہ پیدا کرو۔ نہیں، شوہر کا تعاون کرو، شوہر کا ہاتھ بٹاؤ۔ کیا تم نہیں چاہتی میری بیوی کہ شوہر جنت میں جائے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں جہنم میں جاؤں؟ بیوی کہے گی نہیں میرے سرتاج، میں کیسے چاہوں کہ آپ جہنم میں چلے جاؤ، آپ جنت میں جاؤ، میری خواہش یہ کہ آپ جنت میں جاؤ۔ تو ماں کی خدمت کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، آپ بھی ہاتھ بٹاؤ، آپ بھی جنت میں، میں بھی جنت میں۔ چھوڑ دو گلا اور شکوے کو۔ ماں ہے، دو بات بول دی تو کیا ہوا؟ باپ ہے، کچھ بول دیا تو کیا ہوا؟ کس طرح پرورش کیا اپنی زندگی کو تو نے سامنے رکھا، کبھی سوچا، غور کیا؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قیمتی بات ہے۔ پانچواں فائدہ ہے اور آخری فائدہ ہے، وقت سرسری طور پر نکل گیا۔ جنت ملے گی، والدین کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ والد اور یہ والدہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے جسے ہم اگنور کرتے ہیں، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جو والدین سے دور رہتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب والدین یاد آتے ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہے۔ میں خود والدین سے دور رہتا ہوں، اور رات کو سوتا ہوں، کبھی والدین یاد آتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ گھر جاتا ہوں تو والدین اچھڑ پڑتے ہیں خوشی سے، میرا بیٹا آیا ہے، یہ والدین کی خوشی ہے۔ والدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما جنتک و نارک، یہ تمہارے لیے جنت ہے، یہ تمہارے لیے دوزخ ہے۔ ایک واقعہ ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے، بڑا غور سے سنیے گا، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اور نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر یہ بہت ہی عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ ایک بڑے تابعی ہیں، خیر التابعین، حدیث کے اندر ہے خیر التابعین، تابعی میں سے، صحابہ کے بعد تابعین میں سے سب سے بہترین تابعی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کے درمیان، لوگوں، یمن کا ایک آدمی ہے، یمن کا ایک آدمی ہے، ان کا نام اویس ہے، وہ مجھ تک نہیں پہنچا ہے، اور اس لیے نہیں پہنچا ہے کہ وہ والدین کی خدمت میں مشغول ہے، والدین کا کوئی اور دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، بیچارہ اتنا مشغول ہے۔
اگر وہ میرے پاس آ جاتا، نبی کی زندگی میں وہ بندہ موجود ہے، کہا میرے پاس اگر آ جاتا تو وہ صحابی بن جاتا، صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، صحابی کا کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام۔ ماں کو چھوڑ کر کے نبی کی خدمت میں نہیں گئے، صحابیت کے درجے کو چھوڑ دیا، صحابیت کے مقام کو ترک کر دیا، نبی کی خدمت میں نہیں گئے۔ ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ماں کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس کرنی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ خیر التابعین، تمام کے تمام تابعی میں سب سے بہتر تابعی ہے۔ سنو میرے صحابہ، اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے اللہ کا اتنا قریب ہو گیا ہے کہ جب بھی اللہ سے قسمیں کھاتا ہے اور کوئی دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، رب اس کی دعا کو ٹھکراتا نہیں ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اپنے صحابہ سے کہا کہ لوگوں، کبھی اویس کرنی اگر تم کو ملے تو ان سے دعا ضرور کروا لینا۔ عمر کو کہا کہ عمر تم سے ملاقات یقیناً ضرور ہوگی، اگر ہوگی تم سے ملاقات تو دعا ضرور کروا لینا۔ ایک صحابی کو کہا جا رہا ہے ایک تابعی سے دعا کروانا، چونکہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو بڑا مقام ملا۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اویس کرنی کا لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے، اور دیکھو یہ مولوی بن گیا ہے، یہ ملا بن گیا ہے۔ آج بھی جو دین میں ڈھل گیا ہے، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، آج لوگ سماج میں مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی رکھ لیا، کب سے داڑھی رکھ لیا، مولوی بن گیا ہے، ملا بن گیا ہے، مولوی صاحب بن گیا ہے۔ اویس کرنی کا مذاق اڑاتے تھے، اور نبی نے یہ مقام اور یہ مرتبہ سمایا، کہا عمر کبھی ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر تلاشتے رہے، تلاشتے رہے، تلاشتے رہے۔ نبی کا زمانہ ختم ہو گیا، نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کا زمانہ ختم ہو گیا، ابو بکر کا انتقال ہو گیا، عمر کا زمانہ آیا، عمر کی خلافت آئی۔ نبی نے نشانی بتا دیا تھا کہ وہ یمن کا رہنے والا، قرن کا رہنے والا، برس کی بیماری تھی، دعائیں کی، اللہ نے ان کی برس کی بیماری کو ختم کر دیا، ماں کی خدمت کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی کوئی قافلہ آتا تو پوچھتے تھے کہ ان میں سے کوئی اویس ہے کیا؟ نہیں، امیر المومنین کوئی اویس نہیں ہے۔ بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک قافلہ آیا، اویس کرنی حج کے لیے آئے تھے۔ ایک شخص نے حضرت عمر کو پیغام دیا کہ اویس کرنی تو آیا ہوا ہے جن کی تلاش آپ شدت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا آیا ہوا ہے؟ کہا میں بلا دیتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ مقام اور جن کو یہ مرتبہ دیا ہے اس بندے کو میں اپنے پاس بلاؤں؟ آج ہمیں اور آپ کو مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا عہدہ ملتا، بلاؤ اس کو میرے پاس۔ لیکن حضرت عمر اتنے بڑے صحابی ہیں، امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں، میں خود جاؤں گا اس کے پاس۔ گئے، کہاں ہے مجھے دکھاؤ، لے چلو مجھ کو۔ اویس کرنی کے پاس گئے، ایک خیمہ میں کھانا پکا رہے تھے، باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایکم اویس، تم میں سے اویس کون ہے؟ کہا میں ہوں، میں اویس ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین نے اپنا تعارف کروایا، میں عمر ہوں، لوگوں کا امیر ہوں، امیر المومنین ہوں۔ کیا تم اویس ہو؟ کہا ہاں۔ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کیا تم اپنی ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کیا تمہیں برس کی بیماری تھی؟ کہا ہاں۔ تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری برس کی بیماری ختم کر دیا ہے، ایک سکے کے برابر کمر میں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا آپ میرے لیے دعا کرو۔ اللہ، کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ کا مقام اونچا، آپ کا مرتبہ اونچا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو میرے لیے؟ کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا ہے کہ تم سے دعا کروانے کا، اس لیے میرے لیے دعا کرو۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ اویس سے اگر ملاقات ہو تو ان سے دعا کروا لینا۔ تو کہا کہ کہو کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ آج ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں ذرا تجارت کے لیے دعا کر دیجیے، بڑی پریشان ہے، لاک ڈاؤن کے بعد پریشانی میں مبتلا، گھر میں یہ پریشانی ہے، ایک معاملہ ہے، ڈیل ہو رہا ہے، دعا کر دیجیے کہ میرا معاملہ ڈیل ہو جائے، میرا سارا کام نپٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کیجیے اویس کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ عمر جن کے دامن میں کوئی جھول نہیں، جن کے دامن میں کوئی داغ نہیں، اور ان کو اللہ کا اتنا ڈر، اتنا ڈر، اتنا ڈر کہ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اویس کرنی تھے، اور اویس کرنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ، یہ رتبہ جو دیا تھا والدین کی خدمت کے تعلق سے۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں
دل کو جھنجھوڑنے والی تھی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اتنی باتیں عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی، میں سب کو ٹارگٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی ٹارگٹ کرتا ہوں، تمام لوگوں کو میں جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر۔ اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے اور آپ اگر دعائیں دے رہے ہیں تو بھی اللہ مجھے اجر دے گا، اللہ مجھے بدلہ دے گا، اور اگر آپ مجھ سے ان باتوں سے ناراض بھی ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ اس کا بدلہ اور اس کا اجر مجھے عطا کرے گا۔ بس میرا پیغام یہی ہے، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے اور جھنجھوڑنے کا مقصد یہی ہے، آپ تک ان باتوں کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ آج اس سماج کے اندر اکثر لوگ والدین کی نافرمانی میں اور اس بڑے گناہ میں، اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں، اس لیے ہم اور آپ اس کبیرہ گناہ سے باز آ جائیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اس گناہ میں ملوث ہے، مبتلا ہے، اللہ رب العالمین انہیں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم